ربي صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ان سوالوں کے جواب کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ مسائل پیش خدمت ہوں گے. پہلے سوالوں کا جواب سن لیں. اگر والدین اپنے بچوں کو دین کی اطاعت سے روکیں تو اس بارے میں بچوں کا اسلام میں کیا حق ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بچے دین پر عمل کریں تو وہ ان کو روکتے ہیں کیونکہ طالبان دہشت گرد باغی والا حلیہ بنایا ہوا ہے، داڑھی ختم کرو، دین وغیرہ کیا ہے، داڑھی میں دین کے نہیں ہے. قرآن پاک کے حوالے سے حوالہ دیجیے پارہ وغیرہ. سوال سمجھ لیا آپ نے؟ اب آپ سمجھیں کہ وہ ماں اولاد کا حق کو پہلے سمجھیں کہ ماں باپ پر کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے بات چلے گی. ماں باپ پر یہ فرض ہے جب بچہ پیدا ہو ان کا نام اچھا رکھے، دینداروں والا، اولیاء، صلحاء، صحابہ، انبیاء، اعلیٰ سے اعلیٰ نام رکھے. یہ اس کا پہلا فریضہ ہے. جب بچہ سمجھدار ہو جائے، زبان کھولنے لگ جائے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ یاد کرائے. یہ میں حقوق کر رہا ہوں اولاد کے کیا ہیں. کلمہ پڑھائے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرائے کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، ہمارا خالق ہے. بچے کے دین میں جرس جما دے کہ وہ لفظوں میں کہتا ہے. اور اس کے بعد نماز مکمل اس کو پڑھائے. جب اس کی زبان بولنے لگی تو سب سے پہلے کلمہ، پھر ہم نے نماز اس کو پڑھانی ہے کہ کم سے کم 10 صورتیں یاد کرائے اور نماز جو ہے یہ ساری یاد کرائے. پھر نماز کا طریقہ بتائے کہ ایسے پڑھنی ہے، ظہر ایسی، عصر ایسی، مغرب، ساری باتیں اس کو یاد کرائے. اور اس کے لیے جب وہ سمجھدار ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اپنے ساتھ مسجد میں لائے، اس کو نماز پڑھائے تاکہ اس کو جماعت کا اور یہ پتہ چلے. 7 سال کی عمر کے بعد 10 سال کی عمر تک اس کو کیا پڑھانا ہے؟ کلمات کفریہ یہ ہیں، اسلام کے فرائض یہ ہیں، دین کی ضروریات یہ ہیں. 10 سال کی عمر تک پورا اس کو یہ پڑھا دے، سمجھا دے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. جب اس کی عمر 10 سال کی ہو گئی، اب اس کو نماز کے معاملے میں شدت کریں. کوئی قضا کرے تو اس کو ماریں. فضربوہم، ان کو مارنا کہ تو نے نماز چھوڑ دی ہے، فضربوہم، اس کو مارنا ہے. یہ حکم ہے کہ اس وقت اس کو پٹائی ہو. فرمایا فضربوہم بالصوت فضربوہم بالید لا بالصوت، کہ اس کو مارے تو ہاتھ سے مارے، لاٹھی وغیرہ یہ استعمال نہیں کرنے. ہاتھ سے مارے تاکہ اس کے ذہن میں پڑ جائے کہ میں نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے. جماعت کے ساتھ اس کو لاتے رہیں اور یہ ساری چیزیں سمجھاتے رہیں، فرائض اسلام کے مکمل. جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کریں. یہ شادی کے اندر دین دیکھے، دنیا نہ دیکھے کہ یہ مالدار زیادہ ہیں یا ایسے ہیں نا. یہ دیکھے کہ وہ جہاں شادی کر رہے ہیں کہ وہ بچی دیندار ہے یا بد دین ہے، گھرانہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت وہ دیکھی جائیں. یہ کرنا ہے. یہ حق ہیں سارے کس کے؟ اولاد کے حق
ماں باپ پر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے حقوق سمجھیں کہ ماں باپ کا حق یہ ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروری کام کرنا، ان کی ہر بات کی اطاعت کرنا، ان کا شکوہ شکایت کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے سامنے وہ ناراض ہوں تو اف نہ کرنا، ہر بات کی اطاعت کرنا کہ یہ میرے والد ہے۔ یہ یعنی جب اس نے پہلا حکومت حق ادا کیا تو پھر جو حق آپ پر آئیں گے۔ اگر اس نے پہلے حقوق ادا کیے ہیں جو اولاد کے تھے، اب اولاد پر ماں باپ کے حق آئیں گے۔ اگر حق آپ نے یا میں نے اولاد کے ادا نہیں کیے، وہ بڑا ہو کر جوتے برسائے گا تو یہ ظلم ہمارا ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ بات ذہن میں۔ اور پھر یہ بچا ہے کہ اگر ماں باپ اس کو دین نہیں پڑھائیں گے، دین نہیں سمجھائیں گے، ضروریات دین سے روشناس نہیں کریں گے، تو اس کی تمام زندگی کی تمام بدعمالیاں، سارے گناہ ماں باپ کے نام احوال میں درج ہوں گے۔ اس کا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یہ سارے گناہ۔ اگر اس کے باوجود ماں باپ نے اس پر کوئی محنت نہیں کی، یعنی اب وہ کلمہ کفر بکے گا تو ماں باپ کو کافر والی سزا ہوگی، منافق بنے گا تو ماں باپ کو منافقوں والی سزا ہوگی، لا مذہب بنے گا تو ماں باپ کو لا مذہب والوں کی سزا ہوگی۔ وہ انسامہ و صلاح، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سزا بھی ضرور پائے گا جو کچھ اس کا ہوا ہے۔ اب اگر ماں باپ دین کی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں تو قرآن مجید 21واں پارہ سورۃ لقمان رکوع 2 اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں مجبور کریں گناہوں پر، شرک پر، کفر پر، نافرمانی پر، کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔ کوئی اطاعت ان کی نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت اس میں کرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ اب وہ ماں باپ کے حکم میں رہے نہیں ہیں، وہ ایک کافر ہیں۔ اگر جہاد کرنا پڑ جائے تو ان کا قتل کرنے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، 10 سال کی عمر تھی۔ جو صحابہ 10 مبشرہ ہیں سوائے حضرات شیخین کے، باقی ساروں کی عمر 8، 10، 11 سال تک تھی، سارے وہ حضرات ہیں۔ 10 مبشرہ سارے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید وغیرہ جو بھی تھے۔ اب میری عرض سمجھنا، اس کے بعد جب جنگ بدر کا، غزوہ بدر تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 23 سال کی عمر ان کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت علی بھی 22-23 سال کے تھے، ایسی طرح زبیر رضی اللہ عنہ تھے تھے۔ اب کفار کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ کے والد رضی اللہ عنہ، ان کے والد کفار کی طرف سے تھے اور یہ اہل اسلام کی طرف، میرے نبی کی طرف سے تھے۔ سامنے دیکھا باپ آ رہا ہے ان کی طرف سے، جا کر پہلے باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا، میرے اللہ نے حکم دے دیا کہ جو بدر میں آئے ہم نے سب کو بخش دیا، چاہے کوئی بھی غلطی کرتے رہے، پھر فروبا کی تم نے کرتے رہو، تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اتنا بڑا کام۔ تو ایسے بے ایمان کو قتل کرنے میں بھی گناہ نہ ہوگا جب اسلامی حکومت ہو اور اسلام ہو جائے۔ پھر یہ ماں باپ نہیں، یہ ایک کافروں کی طرح کافر ہے، مردود ہے، لعین ہے، اس کے ساتھ کیا واسطہ؟ اس کا کوئی حق نہیں رہتا جب یہ دین سمجھایا نہیں، دین بلکہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو جو دین کی رکاوٹ کا سبب بنے گا باپ جمع، شریک کافر ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اگر ماں ہے تو اس کو اندرا گاندھی سمجھنا یا لکھو بھائی سمجھنا، سمجھ آئی بات؟ اگر باپ ہے تو اس کو نہرو سمجھنا، گرو نانک سمجھنا، جو جس قسم کے انسان ہوں گے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب وہ کیا کہیں گے، جس وقت وہ مقابلے میں آ جائے کہ اسلام داڑھی مڈا دو، ایسے کرو، تم جداشن کر دو، یہ باتیں کرے، اس کے کفر بلا شبہ ہو جاتا ہے، بلا شبہ کافر ہو گیا۔ اگر یہ لعین مر جائے،
ایسے مردود ملعون مخذول مرجوم مردود کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے لعنتی کو دفن نہیں کیا جائے گا، ایسے خنزیر کو کبھی کفن نہیں دیا جائے گا، اور اس کے لیے قبر نہیں بنائی جائے گی۔ گلا کھود کر جس طرح کتے کو دبا دیا جاتا ہے ایسے اس کتے کو بھی ایسے دبا دیا جائے، اس کا یہ حق ہے اب اولاد پر۔ عباد جب دین کا نہیں، نہ تیرا ہے نہ میرا۔ عباد میں جو ماں باپ کی جبھی حق ہے جب تک کہ خدا کی اطاعت کریں، جب اللہ کے معاملے میں اگڑنے لگ جائے تو پھر کوئی حق نہیں ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس شان کو دیکھ کر، چونکہ میرے رب کو تو پہلے ہی پتہ تھا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا کہ میرے محبوب ایسی قوم کوئی نہیں پائے گا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ایسے بندے نہیں پائیں گے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تیرے سامنے ان کے مقابلے میں باپ آ جائیں، بھائی آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، کوئی آ جائے یہ اسلام کی طرف سے کھڑے ہو کر، ان کے سامنے اسلام یہ باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات سے فرمایا میرے نبی ایسی قوم میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ایسے اشخاص میں نے آپ کو عطا فرمائے ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون، ایسے مومن جب بامقابلے میں آئے سب کی فنا در فنا کر دیا، اور بدر کے اندر تمام رشتہ داروں کی جنگ تھی، ایک طرف بھتیجا ہے، دوسری طرف چچا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف ماموں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا اس کے اندر کس میں؟ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں۔ تو وہ جہاد ایسا تھا جہاں صرف اسلام کی بات تھی، نہیں دیکھا آگے کون ہے، رشتہ داری تو آتی نہیں تھی، کیا رشتہ داری رہ گئی۔ تو اللہ نے ان کی کتنی تعریف کی۔ اس طریقے سے ماں باپ اگر ایسے مردود ہو جائے ان کی اطاعت تو آپ پر رہتے نہیں، رہی بھی نہیں وہ ایسے۔ تو اس بات سے فلحادہ آپ نے جو خوب سن لی ہے، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔